نماز کی اہمیت کو بیان کروں گا اور چند ضروری مسائل جو نماز کے ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا. امید ہے توجہ کے ساتھ بیٹھیں. نماز اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے. دیکھیں اللہ نے انسانوں کو بہت سارے ہدایہ عطا فرمائے ہیں. آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، بولنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. لیکن یہ سارے تحفے فرشوں پہ ملے. اللہ نے ایک تحفہ انسان کے لیے عرشوں سے بھیجا ہے اور وہ نماز کا ہے. کس کا ہے؟ نماز کا تحفہ اللہ نے عرشوں سے بھیجا ہے. ہمیں آنکھیں دی اللہ نے تو فرشتوں کا کہا لگا دو، کان دیے فرشتوں کو کہا لگا دو، پاؤں دیے فرشتوں نے لگا دیے، روح رب العالمین نے پھونک دی. لیکن جب نماز کا ہدیہ، نماز کا تحفہ اور گفٹ دینے کی باری آئی، رب العالمین نے کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ ان کو نماز کا بتا دو. رب العالمین نے وجہ کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے درلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا اے پیارے حبیب شفیع المذنبین پیغمبر، اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کے چلے. سبحان اللہ. رب سے، عرشوں سے تحفہ لانے والے محمد رسول اللہ ہیں اور اس تحفے کو قبول کرنے والے اور ماننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے پوری امت ہے، امت مسلمہ ہے. اب حضرت تشریف لیں. رب العالمین نے یہ تحفہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمایا. اتنا پیارا تحفہ، اتنا اعلیٰ تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن پاک اور اپنے کلام کے اندر بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، بار بار اس کا حکم دیا ہے تاکہ اہل ایمان. قرآن پاک کی آیات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب تک ہم دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، کاربند رہتے ہیں، اس وقت تک ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے بھی ہی کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوئے، ذرا سی توجہ ہٹ گئی اللہ سے، دھیان ہٹ گیا اللہ رب العزت کی ذات سے اور اپنی من چاہی کے اوپر عمل کرنے لگ گئے، اسی وقت ایمان کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور ایمان بڑھتا ادھر ہے جدھر رب العالمین کے احکامات ہوتے ہیں، رسول اللہ کے طریقوں کے اوپر عمل ہوتا ہے، ایمان میں وہاں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. اب قرآن پاک کی آیات کے اندر